اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورکم و اجورنا بمصابنا لیوم فقد خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ مومنین اکرام، آج کا خطبہ جمعہ بعنوان تعریف الشیعہ، ڈیفینیشن آف شیعہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شیعہ خیر البریہ آسمانی مذہب ہے، زمینی مذہب نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اولڈسٹ ریلیجن ہے، یہ نیو بورن بیبی ریلیجن نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ مذہب انبیاء کا مذہب ہے، ائمہ کا مذہب ہے، اولیاء کا مذہب ہے، مرسلین کا مذہب ہے، معصومین کا مذہب ہے، صالحین کا مذہب ہے، مخلصین کا مذہب ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ شیعہ مذہب دراصل وہی اسلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ مذہب کسی دربار، کسی بادشاہ، کسی مملکت، کسی حکومت، کسی کنگڈم، کسی ورلڈلی فورس، آرگنائزیشن، آرمی کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا اعلان خود اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے آفیشلی حضرت نوح کا شیعہ کہا اور نوح کے شیعوں میں سے کہا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ میں اللہ نے سورہ قصص میں یہ بتا دیا، وہ پہلی آیت سورہ صافات کی تھی کہ موسیٰ کا فالور بھی شیعہ کہلایا، نبی بھی شیعہ کہلایا، موسیٰ کا فالور، نبی کا فالور بھی شیعہ کہلایا، اور اپنے مولا سے مدد مانگنے والا بھی شیعہ کہلایا۔ تو جو لوگ شیعوں کو مختلف ٹائٹلز سے پکارتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کی دلیل پیش کریں۔ ہمارے تشیع کے اسلام کی دلیل تو خود قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث پیغمبر میں ہے، سیرت انبیاء میں ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے بعد آج کا اصل ہدف نہ مناظرہ ہے، نہ کوئی مباحثہ ہے، کوئی آرگومنٹ بھی نہیں، کوئی پروف بھی نہیں کرنا آج تشیع کو۔ آج کا اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ شیعہ کون ہوتا ہے، ڈیفینیشن آف شیعہ کیا ہے، کوالٹی آف شیعہ کیا ہے، کریکٹرسٹکس آف شیعہ کیا ہوتے ہیں، اوصاف شیعہ کیا ہیں،
علامات شیعہ کیا ہے؟ ہر دعویدار تشیع آیا شیعہ کہلانے کا حقدار ہے، یا شیعت کے لیے کچھ دلائل چاہیے، کچھ براہین چاہیے، کچھ شرائط چاہیے، کچھ اوصاف چاہیے، کچھ کریکٹر چاہیے؟ آیا قولاً شیعہ کہنا اپنے آپ کو کافی ہے، یا فعلاً عملاً کردار وائز بھی ہمیں کچھ شو کرنا پڑے گا؟ آج کا اصل ہدف یہ ہے، اگرچہ اس سے مترادف جو خطبات جمعہ ہیں پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، دروس میں بھی اوصاف شیعہ وغیرہ کے کہہ چکا ہوں، مگر آج ڈے ٹو ڈے لائف میں کیونکہ رمضان المبارک ہے اور آج یوم ارتحال محسن اسلام، محسن رسالت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اس اعتبار سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آج اس عنوان کو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں۔ 7 بجے ٹھیک جو مجلس شروع ہوگی، تقریباً 50 منٹ کی، پورے 50 منٹ اس میں صرف بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بیان کروں گا، اور پھر آج کی ہماری جو بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں ان کو بی بی خدیجہ کے لائف اسٹائل سے کیا سبق لینا چاہیے وہ بیان کروں گا۔ اس ٹاپک کو یہاں بیان نہیں کرتا ہوں، تعزیت بھی پیش کرتا ہوں امام زمانہ کی خدمت میں، خاندان رسول کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں، آج کے دن کی، جس دن کے باعث نبی کریم نے پورا سال عام الحزن منایا تھا 2 ہستیوں کی وجہ سے، دونوں آپ کے محسن تھے، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، ایک بی بی خدیجہ علیہ السلام۔ اب آئیے ہم اصل ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ شیعہ قرآنی مذہب ہے، اب آئیے شیعہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ شیعہ کا لغوی معنی ہے فالوور، شیعہ کا لغوی معنی ہے جماعت، شیعہ کا لغوی معنی ہے گروپ، شیعہ کا لغوی معنی ہے پھیلنے والا گروہ، شیعہ کا لغوی معنی ہے جو ایک جگہ منجمد نہ ہو وہ وجود۔ فالوور کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جنازے میں جاتے ہیں، کل بھی میں نیو جرسی گیا ہوا تھا لنڈن میں ایک تدفین کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ تشییع جنازہ میں انہی کو تشییع جنازہ والا کہتے ہیں جن کی ڈائریکشن اور جنازے کی ڈائریکشن ایک ہو، یعنی جنازے والی گاڑی آگے ہوتی ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پہ 9 ساؤتھ کی بجائے 9 نارتھ لے لیں تو ہمیں اہل تشییع جنازہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جنازہ جا رہا تھا ساؤتھ، آپ کو بھی ساؤتھ لینا تھا، نارتھ نہیں لینا تھا۔ اب اگر ہم شیعہ ہیں علی کے، یقیناً ہم شیعہ ہیں علی کے، اس لیے کہ معاویہ کے بھی شیعہ گزرے ہیں، صرف شیعہ کہلانا فخر نہیں، شیعہ علی کہلانا فخر ہے، شیعہ اہل بیت کہلانا فخر ہے، شیعہ رسول کہلانا فخر ہے، شیعہ فاطمہ کہلانا، شیعہ امام کہلانا، شیعہ ائمہ کہلانا فخر ہے، صرف شیعہ کہلانا کوئی فخر نہیں۔ معاویہ کے بھی شیعہ تھے، وہ بھی اپنے فالورز کو شیعہ کہتے تھے۔ تو شیعہ علی کا وہ ہوگا جس کی ڈائریکشن علی سے اپوزٹ نہ ہو۔ علی کی ڈائریکشن ہے نماز، وہ بے نماز نہ ہو۔ علی کی ڈائریکشن ہے روزہ، وہ بے روزہ نہ ہو۔ علی کی ڈائریکشن ہے کعبہ، وہ کعبہ کی طرف پشت نہ کرے۔ علی کی ڈائریکشن ہے دینداری، تقوی، زہد، پرہیزگاری، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق الناس کی ادائیگی۔ شیعہ وہ ہوگا جو 100% مولا علی علیہ السلام کے پیچھے چلے گا، مولا علی کے آگے چلنے کی کوشش نہیں کرے۔ یہ ہے شیعہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے مثلا ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا، یا ابن جندب بلغ معاشر شیعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاہب۔ اے جندب کے بیٹے، شیعوں کو، شیعوں کے گروہوں کو بتا دے کہ ان سے کہہ میری طرف سے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ تمہیں کردار و عمل میں پیچھے نہ چھوڑ دیں، کہ دوسرے قرآن زیادہ پڑھیں، ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں، وہ نماز جماعت سے پڑھیں، آپ کی مسجدیں خالی ہوں، وہ رمضان میں عبادت کریں،
آپ رمضان میں گروپوں میں اہل دین اور رجال دین کے خلاف پراپگنڈے کریں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ فواللہ لا تنالوا ولایتنا الا بالورع، لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتہاد فی الدنیا، ہماری ولایت مل نہیں سکتی مگر نمبر 1 تقوی سے، نمبر 2 والاجتہاد فی الدنیا، دنیا میں دین بچانے سے، کوشش سے، نمبر 3 ومواسات الاخوان، اور بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، فی اللہ، اللہ کے لیے۔ یہ 3 بیان کیے، اب ذرا نوٹ کر لیں۔ تقوی سے ہماری ولایت ملے گی، نمبر 1۔ اجتہاد فی الدنیا، دنیا میں دین بچانے سے ہماری ولایت ملے گی، آخرت بچانے سے ہماری ولایت ملے گی، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے سے ہماری ولایت ملے گی۔ وَلَيْسَ مِنْ شِيَّتِنَا، پھر آپ نمبر دیکھیے گا، مَنْ يَظْلِمُ النَّاسِ، ہمارا شیعہ وہ نہیں جو لوگوں پر ظلم کرے۔ میرے بھائیوں، اگر لوگوں پر شیعہ ظلم نہیں کر سکتا تو شیعہ پر کیسے ظلم کر سکتا؟ شیعہ وہ ہے جو کرسچن پہ بھی ظلم نہ کرے، جیوز پہ بھی نہ کرے، سکھوں پہ بھی نہ کرے، ہندوؤں پہ بھی نہ، ظلم تو کرنا ہی نہیں، ظلم تشیع میں وجود نہیں رکھتا۔ یا ابن جندب، انما شیعتنا یعرفون بخصال شتیٰ، جندب کے بیٹے، ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے تو ان مندرجہ ذیل صفتوں سے پہچانو۔ اب پھر نمبر 1 بالسخاء، ہمارے شیعوں کو پہچانو سخاوت سے، بخیل ہمارا شیعہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خود کو شیعہ کہنے کے بعد مولا علی کی سیل ضرور لگوانا، مولا علی کی اسٹیمپ ضرور لگانا۔ ہم لیٹر دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں سیل لگوا کے آؤ، اسٹیمپ لگوا کے آؤ۔ میں ملک سے باہر ہوتا ہوں، سگنیچر کی مشکل ہو جاتی ہے۔ مولا علی کے شیعہ علی سے آپ نے مہر لگوانی ہے، علی مہر لگا رہے ہیں، بخیل میرا شیعہ نہیں، سخی میرا شیعہ ہے۔ والبذل، خرچ کرنے والا میرا شیعہ ہے، مٹھی کو گھٹنے والا میرا شیعہ نہیں ہے۔ والبذل للاخوان، بھائیوں پہ خرچ کرنے والا۔ وَبِأَن يُصَلُّوا وَخَمْسِينَ لَيْلًا وَنَهَارًا، تیسرا نمبر، میرا شیعہ وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھے۔ یہ جتنے بھی جھوٹے، فریبیے، گالیاں دینے والے، پراپگنڈے کرنے والے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ قسم کھا کے بتاؤ تم نے آج 51 رکعت نماز پڑھی تھی کہ تم دادا گیریاں کر رہے ہو، یا زندگی میں تم نے کبھی 51 رکعت نماز پڑھی ہے؟ اکثریت تو وہ ملے گی جنہوں نے زندگی میں کبھی ظہرین کے نوافل نہیں پڑھے۔ میں نے یہاں نوافل شروع کرائے تو میرے بھائیوں نے پراپگنڈا کیا کہ یہ مولوی تو سنی ہے، 8 رکعتیں پڑھوا رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، امام زمانہ کو دیکھو تو پھر کیا کہو گے؟ وہ تو مصلے سے اٹھتے نہیں ہیں۔ 40 ختم قرآن ہمارے امام کرتے ہیں شب و روز میں، رمضان المبارک کے اندر مہینے میں 40 ختم قرآن کرتے ہیں۔ آپ قرآن کھول نہیں رہے ہیں اور دادا گیریاں کر رہے ہیں۔ ہمارے ائمہ تو مصلوں سے اٹھتے نہیں ہیں۔ یہ ظہرین اور ظہر و عصر کے درمیان جو وقفہ ہوتا تھا وہ گھر تھوڑی جاتے تھے، وہ تو سنتیں پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کو تو بڑی جلدی ہوتی ہے مسجد سے بھاگنے کی، تھوڑی سی دعا لمبی ہو جائے آپ اس مولوی کے خلاف پلاٹنگ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو دعا نہ پڑھنی دی جائے، مائک کھینچ لیا جائے۔ ہمارے ائمہ کا تو یہ طریقہ تھا۔ اب آگے دیکھیں، یہ 3 بیان کرنے کے بعد فرمایا شیعتنا لا یحرون حریر القلب، مجھے معاف کر دینا کیونکہ جملے حضور کے ہیں، ورنہ میں تو جرت نہیں کہ میں یہ الفاظ اپنی زبان پہ بھی لے آؤں۔ ہمارے شیعہ لالچی نہیں ہوتے جیسے روٹی کے لالچ میں ایک نجس جانور اپنی زبان نکال کے پیچھا کرتا ہے۔ ہمارے شیعہ ایسے نہیں ہوتے، ہمارے شیعوں میں یہ لالچ والچ کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے ولا یتامون طمع الغراب، ہمارے شیعہ کووں کے طرح بھی نہیں ہوتے کہ کوے کو بلایا جا سکتا ہے روٹی کے لالچ میں، ہمارا شیعہ لالچ میں نہیں بلایا جا سکتا۔
ولا یجاورون لنا عدوان، ہمارے شیعہ ہمارے دشمنوں کے پڑوسی نہیں ہوتے۔ اب ایمان سے بتائیں، جو شیعہ خود کہلاتا ہو شیعہ، اور شیعوں کے اندر کی باتیں دشمنوں کو پہنچاتا ہو، خواہ واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، یا فوٹو کاپیز کے ذریعے، مولا علی کے بھائی کی نظر میں، استاد کی نظر میں، مولا علی کے مرشد کی نظر میں تو وہ شیعہ ہی نہیں۔ آپ لاکھ اپنے آپ کو شیعہ کہتے رہیں، شیعہ نام کا نام نہیں ہے، شیعہ کریکٹر کا نام ہے۔ وَلَا يَسْأَلُونَ لَنَا مُبْغِضًا، ہمارے دشمنوں کے سامنے شیعہ دست سوال، بھیک کا ہاتھ بلند نہیں کرتے۔ مرتا مر جائے گا شیعہ، مگر کبھی مانگے گا نہیں ہمارے دشمن سے کہ کہیں خدا نخواستہ ہماری بدنامی نہ ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہیں، وَلَوْ مَاتُوا جُوعًا، ہمارا شیعہ بھوکا مر جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں، شیعتنا لا یاکلون الجاری، ہمارے شیعہ سود نہیں کھاتے، حرام نہیں کھاتے، سود کا کاروبار ہمارے شیعہ نہیں کرتے۔ ابھی حال ہی میں ایک سود کا کاروبار یہاں کھلا ہے، تو مجھے صاحب بہادر آئے میرے پاس کہ آپ نے سائیں دعا کرنی ہے کہ سود میں برکت ہو جائے۔ میں نے کہا بھئی میرے عزیز، میں آج سود کے لیے جاؤں گا، کل شراب خانے والے بلائیں گے، تو مجھ غریب کو معاف کر دو، بڑی مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ وَلَا يَمْسَحُونَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، خفین یہ جرابوں پر، ساکس پر یہ مسح نہیں کرتے۔ وَيُحَافِظُونَ عَلَى الزَّوَالِ، جو ظہر کا وقت ہے اس میں گپے نہیں لگاتے، اس میں میسیجنگ نہیں کرتے کہ لوگ جمعے پڑھ رہے ہوں اور یہ ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہوں۔ یہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہمارے ظہر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، زوال کے وقت ان کا کام نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ وَلَا يَشْرَبُونَ مُسْكِرًا، وہ شراب نہیں پیتے، ہمارے شیعہ شراب نہیں پیتے۔ اب آپ ذرا غور فرماتے چلیں کہ ہمارے نبی کیسے چاہتے ہیں کہ شیعوں کو کیسے ہونا چاہیے۔ ھذا جبریل یخبرنی، اے علی، حضور فرماتے ہیں یہ جبریل ابھی آئے ہیں اور یہ آپ کے شیعوں کے بارے میں مجھے کچھ بشارت دے رہے ہیں۔ آتا شیعتک و محبی کا 9 خصال، اللہ نے آپ کے شیعہ اور آپ کے محب کو 9 نعمتیں عطا فرمائی۔ نمبر 1 سنیں گے یا تھک گئے؟ الرفق عند الموت، جب آپ کا شیعہ مرے گا، یا علی جو بھی شیعہ آپ کا مرے گا اسے موت کی سختی نہیں ہوگی۔ طوبی لکم، مبارک ہو شیعو کہ تم علی کے شیعہ۔ والانس عند الوحشت، قبر میں کوئی آپ کے شیعوں کو یا علی ڈرا نہیں سکے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ النور عند الظلمت، قبر میں تمہاری ولایت کا نور یا علی اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ والامن عند الفرح، یا فرح دونوں طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ کا شیعہ جب مشکل میں ہوگا تو محفوظ ہوگا، یا جب خوش ہوگا، خوشحال ہوگا تو وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کے فرشتے اسے روک لیں گے۔ والوزن عند المیزان، اور والوزن عند المیزان، اور وزن عند المیزان، میزان اعمال پہ جب تلیں گے اعمال تو تمہارے شیعہ کا اعمال خیر والا پلڑا بھاری ہوگا۔ والجواز علی الصراط، بجلی کی طرح تمہارا شیعہ یا علی پل صراط سے گزر جائے گا۔ ودخول الجنہ، اور آپ کا شیعہ قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا۔ ونورہم یسعی بین ایدیہم، قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے اور تمہارے شیعہ کے سامنے سے نور ہی نور ہوگا۔ یا علی بشر شیعتک و انصارک بخصال، یا علی کچھ اور بشارتیں بھی دے دو اپنے شیعوں کو۔ طیب المولد، ان کی ولادت پاک ہوگی،
कोई मजहूल शजरा आपका शिया नहीं होगा या अली। हुस्नो ईमानहिम बिल्लाह, अल्लाह के बारे में उनका ईमान हमेशा अच्छा रहेगा, अल्लाह के बारे में बदगुमानी नहीं करेंगे। और या अली, आपका शिया अल्लाह के लिए मोहब्बत रखता होगा, वह हुब्बुल्लाह, और अल्लाह उसके लिए मोहब्बत रखता होगा। आपका शिया अल्लाह को चाहेगा, अल्लाह आपके शिया को चाहेगा। अल फसाद फी कुबूरिहिम, आपके शिया की कब्रों में, शियों की कब्रों में जन्नत बन जाएगी, खुली कब्रें होंगी। अनूर वाला सिरात बैना आयुनिहिम, पुले सिरात पे चलेंगे तो नूर चमक रहा होगा। नजुल फक्रे मिन बैन आयुनिहिम, आपका शिया गरीब नहीं होगा, इसलिए कि जिसके पास अली की विलायत है वो गरीब कैसे हो सकता है। अल मक्तो मिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आदाइहिम, आपके शिया का बदला अल्लाह लेगा। शिया सो जाए, अपने मुखालिफ को कुछ ना कहे, अल्लाह बदला लेगा। आपके शिया का बदला अल्लाह लेगा। ये हम कमजोर ईमान के लोग होते हैं जो बदला लेने के लिए फौरन चल पड़ते हैं। अल्लाह खुदा शाहिद है, बदला लेता है, अल्लाह बदला लेगा, अल्लाह गुस्सा करेगा, आप गुस्सा मत करें। अल अम्न मिनल जुज़ाम, आपके शिया को कोढ़ का मरज नहीं लगेगा। इनहतातो ज़ुनूब, वो गुनाहों से दूर भागता होगा। वह शुबहात, और हमेशा आपके शिया खैर वाले होंगे, शर उनके करीब आएगा ही नहीं। सुबहान अल्लाह। वमा कानू युरफूना इल्ला बित्तवाज़ु व तखश्शुअ, हमारे शिया को पहचानना है, ये अजीब हदीस मुबारक है, हमारे शियों को पहचानना है तो इन चीजों से पहचानो। नंबर एक, तवाज़ु, हम्बल होगा, व तखश्शुअ, खुशू रखता होगा, नमाजों में भी, जिंदगी में भी। नंबर तीन, व अदाउल अमानत, अमानत दी जाएगी तो उसको अदा करेगा, डंडी नहीं मारेगा, पैसे नहीं खा जाएगा, डोनेशन नहीं खा जाएगा, खुम्स नहीं हड़प कर जाएगा, ज़कात हड़प नहीं कर जाएगा, फितरा नहीं खा जाएगा, कर्ज लेके हड़प नहीं कर जाएगा। व कसरत ज़िक्रिल्लाह, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता होगा। नंबर चार। नंबर पाँच, व सौम, शिया हमारा रोजे वाला होगा। व सलात, नंबर छः, शिया हमारा नमाज वाला होगा। वल बिर्रो बिल वालिदैन, हमारा शिया नंबर सात, वालिदैन के साथ नेकी करने वाला होगा। वालिदैन को मारने वाला हमारा शिया नहीं, वालिदैन को डांटने वाला हमारा शिया नहीं, वालिदैन पर अपनी बीवियों को तरजीह देने वाला हमारा शिया नहीं, वालिदैन पर अपनी औलादों को प्रेफर देने वाला हमारा शिया नहीं, वालिदैन के सामने टांग पे टांग चढ़ा के बैठने वाला हमारा शिया नहीं, वालिदैन से आगे चलने वाला हमारा शिया नहीं। शिया मजाक नहीं है मेरे भाइयों। शिया, अगर शिया इतना अजीम है कि जिसे चाहेगा वो जन्नत में ले जाएगा, तो ऐसे ही शिया को जो किरदार विरदार ना होगा तो शिया मान लिया जाएगा। ये हमारे आइम्मा के फरमान है, नबी के फरमान है, मौला अली के फरमान है। नंबर आठ, व बेआहदिल जीरान, जो शिया है वो पड़ोसियों के साथ अच्छा होगा। और शिया मिनल फुकरा, फुकरा के साथ, खास तौर पे फुकरा के साथ अच्छा होगा। वज़विल मस्कना, शिया मिस्कीनों को पैसे देता होगा। वलगारिमीना, शिया भी उन बेचारों की भी दाद रसी करता होगा जो परेशान हाल हैं, जो अपनी ज़िंदगी की बाजियां हार रहे हैं। वलऐताम, और शिया यतीम परवर होगा। नंबर 9, वसिद्कुल हदीस, शिया जब बोलेगा सच बोलेगा, झूठा शिया नहीं है ये झूठे प्रोपेगेंडे करने वाला, ये हो गया वो हो गया। पता नहीं शैतान, वो जो कमबख्त शैतान अरेस्ट है, ये कौन सा शैतान है जो आज के हमारे शैतानों को ऐसी ऐसी झूठ की सबीलें बताता है कि शायद शैतान भी इनके सामने हाथ जोड़ जाए। मुआविया होता तो वो भी इनकी बैत और पैरवी कर लेता, और अगर अबू हुरैरा होता तो वो इनके पांव चूम लेता कि तुम तो मुझसे भी 10 हाथ आगे बढ़ गए हो झूठी रिवायतें घड़ने में और झूठी बातें बयान करने में। ये हमारा शिया नहीं होता। हमारा शिया किरदार वाला होता है, करैक्टर वाला होता है शिया। व तिलावतिल कुरान,
ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہے تو قرآن کی تلاوت سے پہچانو. میں تو یہاں دیکھتا ہوں اکثر لوگ آتے ہیں صرف نماز پڑھی اور گئے. مجال ہے کہ قرآن لے کے تھوڑا بیٹھیں, تھوڑا پہلے آ جائیں, قرآن پڑھ لیں. شیعہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے. وَكَفِّ الْأَلْسُنَ عَنِ النَّاسِ, شیعہ کی زبان سے لوگوں کو, شیعہ کی تو بات ہی نہ کریں, مسلمان کی تو, عام لوگوں کو شیعہ کی زبان سے تکلیف نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ یہ ہوتا ہے. وہ شیعہ نہیں ہوتا جو ابے تبے تڑاک تو فلاں ڈمکاں, اس کو گالی, اس کو گالی, اس کو نیچا دکھا, اس کو نیچا دکھا, اس کی جوتیاں چھپا لینی, اس کے چپل چرا لینے. یہ شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ وہ ہے جو کف الالسن, اس کی زبان سے, ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. وہ امین ہوتا ہے, وہ خائن نہیں ہوتا. امناء شعائرہم, اپنے اپنے شہروں میں جو نمبر 1 امین ہوں وہ آپ کے شیعہ ہوں گے, خائن شیعہ نہیں ہوں گے. نمبر 1 امین ہوں. ان علی وشیعتہ ہم الفائزون یوم القیامہ. شیعتنا اہل الورع والاجتہاد, شیعہ اہل تقوی ہوتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں, آج دوسرا جمعہ ہے, کوشش کرو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی, کوشش کرو اپنی قبروں کو ٹھنڈا کرنے کی, کوشش کرو برزخ کو صحیح کرنے کی, کوشش کرو پل صراط سے گزرنے کی, سبیل کرنے کی, سنگینی حسنات کی کوشش کرو. میزان اعمال میں شرمندہ نہ ہو حضور کے سامنے یا مولا علی کے سامنے یا اپنے اماموں کے سامنے یا بی بی پاک کے سامنے. اہل الورع والاجتہاد و اہل الوفا, شیعوں بے وفائی نہ کرو. شیعہ کہتے ہی با وفا کو ہے. سرکار غازی کا علم اس لیے نکلتا ہے کہ آپ وفادار رہیں. اب شہنشاہ وفا کی رعیت ہے, رعیت کو چاہیے کہ وہ اپنے بادشاہ کو خوش رکھے. آپ علم حضرت عباس کو صرف قسم کے لیے یوز کر رہے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. چند دن پہلے کی بات ہے, ایک بے وقوف نے کہا آئیے فلاں سینٹر میں عباس کے علم پہ ہاتھ رکھتے ہیں. میں نے کہا تو عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا, آج کے بعد نامحرم کو نہیں دیکھے گا, آج کے بعد فراڈ نہیں کرے گا, آج کے بعد ملاوٹ نہیں کرے گا, آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا, آج کے بعد برے کام نہیں کرے گا, آج کے بعد غیبت نہیں کرے گا, تہمت نہیں لگائے گا, حسد نہیں کرے گا, تکبر نہیں کرے گا, بغض نہیں رکھے گا, تفریق نہیں پھیلائے گا, لعنتیں نہیں کرے گا, بے جا مومنوں پر تبرے نہیں کرے گا, روزے نہیں چھوڑے گا. میں تیرے ساتھ ہاتھ رکھتا ہوں علم عباس پر, تو اور میں دونوں ہاتھ رکھتے ہیں کہ یا غازی گواہ رہنا, آج کے بعد تیری رعیت کے یہ 2 بندے اتنے وعدے کر رہے ہیں. تو فوراً بھاگ گیا, اپنے چپل ہی بھول گیا. مجھے چپل جا کے اس کو دینے پڑے. میں نے کہا بیٹا چپل تو لے لے, قسم نہ کھا, چپل لے لے تیری بہن. اوہو آپ نے سائیں آپ نے میرے چپلوں کو ہاتھ لگا دیا, مجھے اپنا ہاتھ چومنے دے. میں نے کہا نہیں پلیز ہاتھ نہ چومے, یہ کووڈ-19 کے دن ہے, تیری مہربانی. جی ہاں, اہل الورع والاجتہاد و اہل الوفا والامانت, شیعہ امانت والا ہوتا ہے. و اہل الزہد والعبادت, شیعہ زہد و عبادت والا ہے. اصحاب عہدہ و 50 رکعتاً فی اليوم واللیل والا ہے. والصائمون بالنہار, دنوں کو روزے رکھنے والا ہے. ابھی کل کی بات ہے, میرے ایک شاگرد بیچارے, بات تو ہوتی نہیں آج کل میں چلا گیا کہیں میت میں, پھر شام کو میں فاتح خانی میں لانگ آئلینڈ چلا گیا ایک میت کے لیے. تو راستے میں مجھے کل بڑا ٹائم ملا ہے, بڑے میں نے پھر مزے لیے اپنے شاگردوں کی باتوں کے. 3 گھنٹے تھے, بہت انجوائے کیا ہے میں نے. میرے ایک شاگرد نے کہا کہ آپ کے نیو یارک کے ایک لیڈر نے مجھے کال کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں آپ کے استاد کا مخالف ہوں اور میں اسے تباہ کر دوں گا, برباد کر دوں گا, زندہ نہیں چھوڑوں گا. میرے شاگرد نے کہا بہت ضرور کرو, میرا استاد تو خوش ہوتا ہے, اسی سے وہ خوش ہوتا ہے, کرو ضرور کرو. ساتھ کہنے لگا البتہ ایک چیز ہے, مجھے ذرا افسوس بھی ہوتا ہے جب تیرا استاد کہتا ہے نا کہ مجھے افسوس ہے بغیر روزے والے میرے مخالف ہیں, تو سیدھا مجھے لگتا ہے میں تو روزہ رکھتا نہیں ہوں, میری بیوی رکھتی ہے, میرے بچے رکھتے ہیں. اب اندازہ لگا, اللہ ان کو ہدایت کرے. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, بیچارے میرے بھائی ہیں, وہ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں, اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. مجھے جو گالیاں دیتے ہیں اللہ انہیں بھی بیچاروں کو ہدایت کرے. کوئی بات, مجھے تو میرے ابا جی کہتے تھے ہمیں گالیاں نہیں لگتی, ہم مولویوں کو گالیاں لگتی نہیں, الحمدللہ ہمیں کوئی گالی نہیں, مجھے کسی نے کوئی گالی نہیں دی, مجھے کوئی نہیں لگی, الحمدللہ. اللہ ان کو ہدایت فرمائے, روزہ رکھنے کی اس میرے عزیز کو اللہ توفیق عطا فرمائے. میں اس کا روزہ کھلواؤں گا, وہ روزہ رکھے یہاں پر آئے, میں اس کا روزہ کھلواؤں گا. تو بہرحال میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میری ماں بہنوں,
یہ چند دن ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہم زندہ ہیں، خدا کی قسم کل جنازہ پڑھا کے آیا ہوں تو یہاں پہنچنے کے بعد ہچکی بن گئی، اوپر سے نیچے اترنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، اتر ہی نہیں پا رہا تھا، آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں نے کہا سید کیا کہیں گے کہ کیا ہو گیا استاد کو، یا محمد اقبال بیچارہ کیا کہے گا، یا خلیفہ صاحب۔ دیر سے اترا ہوں، روتا ہی رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی کل اسی ڈبے میں بند ہونا ہے، تیری مہربانی تو مجھ غریب کو معاف کر دے۔ اس طرح میرے بھائیوں خدا را اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ یہ دوسرا جمعہ ہے، بہت مشکل ہے، قبر کی گھڑی، قبر کی لمبی زندگی، برزخ بڑی مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ یزکون اموالہم، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارے شیعہ، ویحجون البیت، ہمارے شیعہ تو حج کرتے ہیں، ویجتنبون کل محرم، ہر حرام سے ہمارے شیعہ، صادق آل محمد کہہ رہے ہیں ہر حرام سے ہمارے شیعہ بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ شیعہ حرام کرنے والا نہیں ہوتا، شیعہ حرام سے بچنے والا ہوتا ہے۔ ایذاء المومن حرام ہے، مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جو مومن کو تکلیف دے رہا ہے صادق آل محمد کے نزدیک وہ علی کا شیعہ نہیں ہے، اپنے تئیں جو مرضی کہتا رہے۔ لوگوں نے تو اپنے آپ کو نبی بھی کلیم کر لیا، تو کیا وہ نبی ہو گئے؟ صرف کلیم کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے، امام بھی اپنے آپ کو، لوگ تو کہتے ہیں مجتہد بھی کہہ دیتے ہیں، جنہوں نے الفابیٹس نہیں پڑھے ہوتے وہ کہتے ہیں ہم مجتہد ہیں۔ آخری بات سنیں آج کی حد تک، اور التماس سے دعا، پہلا خطبہ 29 منٹ ہو گئے۔ امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، لوگوں ہمارے شیعوں کا امتحان لو جب نمازوں کا وقت ہو، اس وقت پتہ چلے گا ہمارا شیعہ ہے یا ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کیف محافظتہم علیہا، دیکھو ہمارا شیعہ نماز کو اول وقت میں کیسے شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وَإِلَىٰ أَسْرَارِنَا كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ عَدُوِّنَا، ہمارے سیکرٹس کو ہمارا شیعہ کیسے چھپاتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، یہ جو واٹس ایپ گروپ والے ہیں یہ لوگ، ایمان سے بتائیں انہوں نے غیروں کو بھی ڈالا ہوا ہے اور غیروں کے گروپوں میں یہ بھی ڈالے گئے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں یہ آل محمد کے سیکرٹس کی حفاظت کر رہے ہیں یا شیعوں کا فن بنا رہے ہیں، شیعوں کی بدنامی کر رہے ہیں، شیعوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ یہ شیعہ نہیں ہے ہمارے ائمہ کی نظر میں، یہ صادق آل محمد۔ وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا، دیکھو ہمارے شیعہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرتے۔ لَيْسَ مِنْ شِيَعَتِنَا مَنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَخَالَفَنَا فِي أَعْمَالِنَا وَآثَارِنَا، وہ ہمارا شیعہ نہیں جو زبان سے کہے میں شیعہ ہوں مگر اس کا کردار ہمارے شیعہ ہونے کی گواہی نہ دے اور ہمارے کریکٹر کے ساتھ کریکٹر ملا کے نہ چلے، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ شیعہ وہ ہے 1000 کی بستی ہو تو جو کردار میں نمبر 1 ہوگا وہ ہمارا شیعہ ہوگا۔ یا معاشر الشیعہ انکم نصبتم الینا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، شیعوں تمہاری نسبت ہماری طرف ہے، ہمارے لیے باعث افتخار بنو، باعث ننگ و آر نہ بنو۔ شیعتن الخلص حزقیل مومن آل فرعون، یاسین، سلمان، ابو ذر، عمار، ہمارے شیعہ بننا ہے حزقیل کی طرح بنو۔ سورہ یاسین میں جو حزقیل مومن آل فرعون ہے، سلمان کی طرح، ابو ذر کی طرح، مقداد کی طرح، عمار کی طرح۔ سویت نفسک بہؤلاء، اے میری شیعت کا دعویٰ کرنے والے تو نے اپنے آپ کو سلمان کے اسٹینڈرڈ پہ رکھا ہے تو شیعہ کہلا، ورنہ مجھے بدنام نہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرے بھائیو بہنوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، عزیزوں، یہ جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے، دوسرا جمعہ ہے رمضان کا،
اور دوسرا خطبہ. اس میں ہم سب سے پہلے تو ہر خطبہ جمعہ ثانیہ میں دعوت دیتے ہیں توبہ کی، اپنے آپ کو، پھر اپنے بھائی بہنوں کو. تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، کان کھول کے سن لو. ہمیں ڈیلی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں ویکلی نہیں. امریکہ والوں کو آورلی توبہ کی ضرورت ہے، آورلی، خدا جانتا ہے، آورلی توبہ کی ضرورت ہے. ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں لمحہ بلمحہ گناہ کی دعوت دی جاتی ہے اور ہم کمزور ہیں، اٹریکٹ بھی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آج توبہ کر لیں میں اور آپ کہ اگر سنٹر کی بابت، مسجد کی بابت کوئی کوتاہی آج تک ہوئی ہے تو آج کے بعد کوتاہی نہیں کریں گے. میں شکر گزار بھی ہوں، ایک برادر مومن نے چپل لا کے دیے ہیں، ٹوپیاں بھی شاید لائیں گے، وہ ٹوپیاں لے آئیں گے نہیں، ٹوپیاں بھی آ گئی ہیں. اللہ ان کو جزا دے، اجر دے. اللہ آپ کو بھی جزا دے، اجر دے کہ آپ مہربانی فرمائیں کہ سنٹر کے لیے مدد کریں. جو افطاریاں لا چکے ہیں، سحریاں میرے لیے لائے ہیں، اللہ ان کو اجر دے، جزا دے. جو لائیں گے اللہ ان کے لیے بھی نیکیاں درج فرمائے، برائیوں کو محو فرمائے. آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 7 والی بلڈنگ کا سودا ہو گیا ہے. یہ اچھی خبر. اور جتنا ہم چاہتے تھے، حاجی سلامت علی کو پتا ہے اس بات کا، حاجی رضا شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا، جو طے کیا تھا ہم نے، ابھی میں نہیں بتاؤں گا، ڈسکلوز نہیں کروں گا، جو ہم نے طے کیا تھا اس طے کرنے کے مطابق ہی ہمارا سودا ہو گیا. اب ہمیں سب سے پہلے $10,000 چاہیے جو ہم نے ان کو دینے ہیں، جس کو اہل پنجاب کہتے ہیں ٹھپی کے طور پر لکھ کے دیں گے وہ. اب یہ ایک خوش قسمت آدمی میں چاہتا ہوں کہ جو 10,000 دے دے. اب میں نہیں چاہتا کہ میں ادھر سے بھیک مانگوں، ایک بندہ 10,000 مجھے دے دے تاکہ بسم اللہ. ماشاءاللہ. چلیے حاجی صاحب، جناب الحاج مولانا محمد اصغر نقوی نجفی بسم اللہ کر رہے ہیں، 10,000 یہ دے رہے ہیں. چلیے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. ظہور شاہ صاحب کو، حاجی ظہور شاہ ہمارے حج کے ساتھی ہیں، بھائی بھی ہیں ہمارے، اللہ سلامت رکھے. اب آپ نے مہربانی کرنی ہے، ناراض نہیں ہونا. یہ نہ کہیے گا کہ مولوی ہمیشہ بھیک ہی مانگتا رہتا ہے. اللہ کے لیے مانگتا ہوں، اپنے لیے کوئی بتائے کسی سے مانگا ہوں. الحمدللہ اللہ کے لیے مانگوں گا، میرا کام ہے. میں ہوں ہی منگتا، میں ہوں ہی بھکاری. اسی لیے میں ملک نہیں لکھواتا کہ ملک تو نہیں مانگتے نا، بادشاہ ہوتے ہیں وہ تھوڑی مانگتے ہیں. میں تو بھکاری ہوں. انشاءاللہ آل محمد کے لیے مانگوں گا. اب یہ ہم نے جگہ لینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی ادھار بھی نہیں کرنا، ہم نے سارے پیسے دے کے لینی ہے. اور میں نے انشاءاللہ آپ سے ابھی یہ وعدہ کر رہا ہوں، جتنے پیسے آپ جمع کریں گے اتنے میں دوں گا باہر سے لا کے. یہ 10,000 سید صاحب نے دیا ہے، 10,000 میں دوں گا. یہ تو 2 ہو گئے، بلکہ 11,000 شاہ جی کے بھی ڈال لیں. 11 میں جیسے ان کا آ جائے گا 2 سے 3 دن میں خلیفہ صاحب کو میں 11 دے دوں گا. آپ میرے ساتھ میچ کرتے آئیں، دیتے ہیں انشاءاللہ. میں دیتا دلواتا ہوں گا. باہر جو میرے تعلقات ہیں خود دوں، خود تو بہت کم پیسے ہیں مگر خود بھی دوں گا انشاءاللہ. اللہ دے گا مجھے. میرے بھائیوں اور جو بہنیں میری سن دیکھ رہی ہیں، یہ سنے دیکھیں، یہ جو سنٹر بنایا تھا 2001 میں خریدا تھا، آج تک بحمداللہ ہزاروں لوگ یہاں سے استفادہ کر چکے ہیں. نمازی بنے ہیں، لوگوں کی نسلیں سنوری ہیں، لوگوں کے اجڑتے گھر بچے ہیں. الحمدللہ غریبوں کی مدد ہوئی ہے. یہاں پر بھی، آؤٹ آف کنٹری بھی مراجع کرام کی ہم نے خدمت کی ہے، حوزات علمیہ کی خدمت کی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں یہ کان کھول کے سب سن لیں. الحمدللہ رب العالمین، ان 20 سالوں میں تقریباً 20 بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں، 20 سالوں میں خدا کا لاکھ شکر ہے کوئی غیر قانونی کام اس سنٹر میں نہیں ہوا، نہ پھر ہوگا. یہ ہمیں دھمکیاں نہ دیں کہ جی ہم
मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं उनका कहें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आदमी, हमारे पास तो बिजली के पैसे नहीं होते, हम यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। जो गरीबों को भी भिजवाते हैं वो उनसे कह देते हैं कि आप भिजवा दीजिए गरीबों को, अल्हम्दुलिल्लाह वो भिजवा देते हैं। जो खुम्स भी भिजवाते हैं वो ज़वारों से कहते हैं कि आप ले जाना, अपने मर्जा को दे जाना, वो रसीद हमें भेज देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। न कोई गैर कानूनी काम पहले हुआ है जब तक मैं जिंदा हूँ, न कोई गैर कानूनी काम बाद में होगा, न कोई बेदीनी पहले सेंटर में हुई है, न कोई बेदीनी बाद में सेंटर में होगी। मुझे फ़ख्र है इस बात पर, मैं कह रहा हूँ, अल्फाज बेशक पोस्ट कर दें, तमाम मराकिज़ में से सबसे ज़्यादा दीनदार लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल-महदी सेंटर में रहते। मैं और अच्छे अंदाज में खिदमत करूँगा, कोई घबराने की बात नहीं। अब आपने मेरा साथ देना है, ज़ाहिर है इस पर हमारा वक्त लगेगा। क्लोजिंग कर लें, डबल हाल कर लें। ये पिछली जो है वो ये मैं गवर्नमेंट से बात कर लूँगा, पीछे वाला भी पूरा खोल देंगे। इतना ही हाल इंशाअल्लाह मैन का हो जाएगा, इतना हाल भी लेडीज़ का हो जाएगा, बेसमेंट्स भी हो जाएंगे। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। आपने मेरा बड़ा साथ दिया है, मज़ीद थोड़ा सा साथ दीजिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपसे वादा करता हूँ, पहले भी कभी लेट डाउन नहीं किया, फिर भी कभी लेट डाउन नहीं करूँगा। आपके चंदे को न पहले कभी अपने लिए इस्तेमाल किया है, न आइंदा कभी अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। अल्लाह मेरी तौबा कबूल करे, आपकी तौबा कबूल करे, मुझे और आपको अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, रोज़ा रखने की तौफीक दे, हमारी नमाज़ों रोज़ों को कबूल फरमाए, तिलावत कुरान की साल भर तौफीक दे, हमारी नस्ल बचे, हमारे भाई बहनों को अपने बच्चे सेंटर लाने की अल्लाह तौफीक दे, जुमा जमात में आने की अल्लाह तौफीक दे, गुनाहों से बचने की अल्लाह तौफीक दे, पाँचों नमाज़ों में आने की अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह कोरोना वायरस का हमेशा के लिए खात्मा फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा सैयद अली ख़ामनाई और मराजे इकराम बशमूल आयतुल्लाह उज़्मा हाफ़िज़ बशीर हुसैन नजफ़ी और आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा सिस्तानी सबकी ज़िंदगी दराज हो। मेरे उस्ताद बुज़ुर्गवार मरजा आली कदर आयतुल्लाह उज़्मा शेख नासिर मकारम शिराज़ी को, मेरे छोटे भाई मौलाना उल्फ़त हुसैन को और हमारे डॉक्टर इजाज़ को और दीगर मंजूरीन को, ख़ास तौर पर अहमद बुखारी की वालदा माजिदा को अल्लाह शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए, मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। हमारे कजमुज सुखन को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हमें इन शराइत तशय्यो और आसाफ़ तशय्यो से मुत्तसिफ़ व मशरूत फ़रमाए। और जब हम कब्र में जाएं तो मौला अली के सामने सुरखरू हों, मैदान महशर में उठें तो बीबी पाक के सामने सुरखरू हों और पूरी ज़िंदगी में इमाम ज़माना के सामने सुरखरू हों। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदते निसाइल आलमीन व बज़अते रसूल ख़ातमिन नबिय्यीन फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फ़रजा व सहिल लना मख़रजा वक्हुलना बिनज़रतिन मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा वयनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। खड़े रहने दे, कोई बात नहीं, ये कोरोना के दिन है, जहाँ मर्जी खड़े हो।